صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنی سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے بہت سے سبق آموز واقعات بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کے کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا، بلکہ یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے سبا کہا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اصولیہ اور بابل کے خطبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب برمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کے اوراق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کہلاتی ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عاربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے قطحان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کے مشہور شہر معرف کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئی تھی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئی جو شہر کے مختلف اطراف میں پھیلائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ خوابوں کا شہر ہے۔ ہر قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو جاتا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہیں اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا جس میں سردی، گرمی اور پورے ملک میں ایسا موسم کہ جس میں کوئی مچھر مکھی جیسی اشیاء الارض کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی اور لوگ کافر ہو گئے۔ ان کے اندر شرک و بت پرستی کا ظہور ہو گیا۔
انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زورا ستارہ، ذات یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے اور خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فروانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹی سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں اس گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء اکرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر لانے کی نصیحت کی اور بے جا فضول خرچیوں سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی لیکن وہ اپنے کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کی پائداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم ماری ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے کوئی بھی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ سبسکرائب